حدیث قدسی میں اللہ فرما رہے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، اے میرے بندو ظلم میں نے اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اوپر ظلم حرام قرار دے رہے ہیں اور فرمایا کہ تم آپس میں بھی ظلم نہ کرنا۔ صرف کسی کی جائیداد کو ہڑپ کر لینے کا نام ظلم نہیں ہے، کسی کو زیادہ زد و کوب کرنا اس کا نام ہی ظلم نہیں ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ کسی کا حق کھا لینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، اس کا نام ظلم ہے۔ ہاں، ایک چیز کی جو جگہ ہے اس کو اس جگہ پہ نہ رکھنا، جس چیز کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام نہ دینا، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ ایک مرتبہ مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سب گھر کے تمام بچوں کو بلایا، وہ سب کو جمع کیا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ بات لکھی ہے اور جمع کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر تولیہ لٹکانے کی ایک جگہ ہے، کہا اس کو اسی جگہ پہ لٹکانا ہے۔ اگر استعمال کرنے کے بعد کسی اور جگہ رکھ دیا اور تمہارا دوسرا کوئی بھائی آتا ہے، وہ اس جگہ تلاش کرتا ہے، اسے وہ چیز وہاں سے نہیں ملتی، یہ آپ نے اس پر ظلم کر دیا، یہ اس کو تکلیف پہنچائی۔ ایذاء المسلم حرام، مسلمان کو تکلیف پہنچانا، مسلمان کو اذیت دینا، یہ حرام کام ہے۔ تو اللہ کہہ رہے میرے بندو، آپس میں ظلم نہیں کرنا، آپس میں ظلم نہیں کرنا۔ ہاں، غیبت گناہ بھی ہے، لیکن غیبت کے اندر بھی ظلم کے معنی پائے جا رہے ہیں۔ حسد کرنا، یہ سارے گناہ اپنی جگہ پر، لیکن اس میں ظلم والا گناہ بھی اس میں آ رہا ہے۔ تو ان اللہ لا يحب الظالمین، جگہ جگہ آ رہا ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس سے بڑھ کر فرمایا ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، ظالم قوم کو تو اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا۔ ہم ظلم میں مبتلا ہوں اور نماز میں پڑھ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کبھی دعا قبول نہیں ہوگی، کبھی صراط مستقیم نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے ظالم کو ہدایت نہیں ملتی۔ اتق دعوت المظلوم، حدیث کے الفاظ ہیں، آقا امام الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچو، مظلوم کی بد دعا سے بچو، یہ ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے، اللہ بادلوں سے اسے اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، مظلوم کی بد دعا چاہے کافر ہو تو کافر کی بد دعا بھی اوپر تک جاتی ہے، ظالم کے ساتھ اللہ نہیں۔ اگر کوئی ایمان والا ہے، مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، لیکن ظلم کرا اور سامنے والا مظلوم کافر ہے، تو اللہ کی مدد کافر کے ساتھ ہو جائے گی، اس ایمان والے کے ساتھ نہیں ہوگی۔ تو ظلم کا مسئلہ ایسا ہے، اس لیے ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ اس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، اس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی مسلمان کی شان یہی ہے جس کے اندر یہ صفت نہیں، اس کی زبان سے وہ لوگوں کو لعن طعن کرتا ہے، لوگوں کو درست بات نہیں کہتا، تو یہ اللہ کے نزدیک یہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ ہاں، بعض مرتبہ ہم اپنے ماتحتوں کی اصلاح کے لیے بات کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ غلط ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ بات بھی کہنی ہے، یہاں تک آتا ہے کہ اگر بات کہی جائے درست نیت سے، استاد شاگرد کو کہے گا، ساس اپنی بہو کو کہے گی، ماں اپنی بیٹی کو کہے گی، کہتے وقت نیت کیا ہونی چاہیے کہ یہ بات میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کہہ رہی ہوں، یہ بات اس لیے کہہ رہی ہوں کہ سامنے والے کی غلطی کی اصلاح ہو جائے، نہ کوئی اس کو ذلیل کرنا مقصود ہے، نہ کوئی طعنہ دینا مقصود ہے، بس سامنے والے کو ایک اس کی برائی ختم کرنا چاہ رہی ہوں۔ مجھے اللہ نے ایک ذمہ داری دی ہے، میں اس کی بڑی ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے۔ جب بات کہتے وقت نیت درست ہوگی، طریقہ درست ہوگا اور بات درست ہوگی، صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات صحیح طریقے سے کہے جائے ضرور اثر کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اتنی مرتبہ کہا انہیں اثر ہی نہیں ہوتا،
تو ہم دیکھیں ہمارے ان 3 باتوں میں سے مائیں اکثر بولتی ہیں یہ اولاد ہے، کوئی مانتی ہی نہیں ہے، تو علماء کے اس جملے میں دیکھیں کہ ہم 3 باتوں میں سے کہیں ہم سے غلطی ہو رہی ہے جو ہماری بات اثر نہیں کرتی، پھر اس کے لیے اللہ سے مانگیں۔ تو فرمایا ظلم کو میں نے حرام کیا ہے، ظلم کو میں نے حرام کیا ہے اور تم آپس میں ظلم نہ کرو۔ یہ اس بات کے اوپر اگر بیان کیا جائے مہینوں بات ہو سکتی ہے کہ یہ ظلم کے کون سے حصے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی آدمی کسی مسلمان کے عیب کو دیکھے، من ستر مسلما کان کمن احیا مؤودا، اور کما قال علیہ السلام، حضور فرماتے ہیں جس آدمی نے کسی مسلمان کے کسی عیب کو دیکھ کر اس عیب کو چھپا دیا، پردہ پوشی کر دی، اور اس کا ثواب ایسا ہے جیسے اس نے زندہ دفنائی ہوئی بچی کو بچا لیا۔ آپ کے سامنے کوئی بچی کو زندہ مٹی میں دفنا رہا ہو، آپ دیکھ لو اور پھر اس کو بچا لو، اللہ کے یہاں اس کا کتنا ثواب ملے گا۔ فرمایا کسی مسلمان کے عیب کو دیکھ کر چھپا دینا، عیب پر پردہ ڈال دینا، اس کا ثواب بھی ایسا ہے جیسے زندہ درگوہ کی ہوئی بچی کو بچا لینا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ بعض مرتبہ انسان کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، ایسا عیب ہوتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کاش کہ اس عیب کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی میں زندہ دفن ہو جاتا، زمین مجھے نگل لیتی تو وہ بہتر تھا۔ آدمی کبھی اس طرح کی غلطی ہو جاتی ہے، ایسے موقع پہ سامنے والے کے عیوب کو چھپانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو آدمی کسی مسلمان کی اس وقت مدد کرے جب وہ مدد کا محتاج ہے۔ کیا مطلب؟ ہمارے سامنے کوئی ہمارے مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہے، یا اس کو ہمارے سامنے اس کو بیجا اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو ہم اس کے پیٹھ پیچھے ہیں، غیبت ہو رہی ہے، تو اس موقع پہ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس میں اچھائیاں بھی ہیں، آپ غیبت نہیں کرو، ہم غیبت نہیں کرتے۔ جو آدمی کسی مسلمان کی مدد کرے ایسے موقع پہ جب وہ مدد کا محتاج ہو، اس کی بڑی تفصیل ہو سکتی ہے کہ اس کی آپ کے سامنے غیبت ہو رہی ہے، یا اللہ نے آپ کو قدرت دی، کوئی آپ کے سامنے ظلم کر رہا ہے، آپ اس کو منع کرتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ہاتھ سے کوئی باہر کوئی آدمی کسی آدمی کو مار رہا ہے، مجھے قدرت ہے تو میں اس کو بچاؤں، اس کی مدد کے لیے آؤں۔ فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے ایسے موقع پہ جب وہ مدد کا محتاج ہو، اللہ اس کی مدد کرے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ایسے موقع پہ جب وہ اللہ کی مدد کا محتاج ہو۔ بتاؤ بھائی اللہ کی مدد کے محتاج ہے یا نہیں ہے؟ دنیا کے اندر بھی لمحہ با لمحہ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، مرنے کے بعد تو اللہ کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں ہے، اللہ ہی کی مدد کے محتاج ہے۔ تو فرمایا ظلم کو میں نے اپنی ذات پر حرام کر دیا، اللہ فرما رہے ہیں فَلَا تَظَالَمُوا، آپس میں بھی ظلم نہ